الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا نور الله. خاتون جنت امت تے احسان کون کرے. خاتون جنت دے وانگو امت تے احسان کون کرے. سرکار دا دین بچاون لئی سارے کلبے نوں قربان کون کرے. سرکار دا دین بچاون لئی سارے کلبے نوں قربان کون کرے. جنوں ویکھ کے سارے نبیاں دا سردار کھڑا ہو جاندا اے. جنوں ویکھ کے سردار نبیاں دا ویکھ کھڑا ہو جاندا اے. کی طاقت کلام نمانے دے زہرا دی شان بیان کرے. کی طاقت
کلم نیمانی دے زہرا دی شان بیان کرے مک جاندی رات نہ مکدائے سجدہ سرکار دی بیٹی دا مک جاندی رات نہ مکدائے سجدہ سرکار دی بیٹی دا امت دی مشکل نو انجا آسان کرے رو کے کیڑا امت دی مشکل نو انجا آسان کرے چاکی دی مشاکت ہتھاں تے جنت دی حکومت قدماں وچ چکی دی مشقت ہتھاں تے جنت دی حکومت قدماں وچ فاقے دی مصیبت یاد نہیں ہر دم ورد قرآن کرے فاقے دی مصیبت یاد نہیں ہر دم ورد قرآن کرے چک جان نگاواں محشر وچ آولائے نبی دی بیٹی نے چک جان نگاواں محشر وچ آولائے نبی دی بیٹی نے کی حشر ہوئے گا محشر دا جدوں حشر ہوئے گا محشر دا جدوں والی اعلان کرے جد سر دا سائیں حیدر جندہ باپ محمد جندے سر دا سائیں حیدر جدا باپ محمد سرور تا حشر ظہوری نو مانا او دی چوکھٹ دا تا حشر ظہوری نو والا او دی چاکھٹ دا دربان کرے
اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دی گفتگو دا عنوان سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دی ذات اقدس ہے۔ آقا علیہ السلام دی لاڈلی بیٹی حسنین کریمین دی امی جان مولا کائنات سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ دے ایمان دی وارثہ، آپ دے گھر دی وارثہ 20 جمادی الثانی جڑا کہ مہینہ چل رہا ہے، اس دی 20 جمادی الثانی نو آپ دی ولادت دے باسعادت دی تاریخ ہے۔ تو آپ دی ولادت دے حوالے دے نال آپ دے فضائل، آپ دے خصائص اور آپ دی شان اقدس نو بیان کرنا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آقا علیہ السلام دی بہت ہی لاڈلی اور پیاری بیٹی نے۔ آقا علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ سیدہ نے کہ جدوں تشریف لیا دیا نے آقا علیہ السلام انہاں دا استقبال فرما دینے۔ کون سیدہ جدوں آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہو دیا نے آقا علیہ السلام کھڑے ہو کے استقبال فرما دینے۔ کون سیدہ جنہ دے سردہ بوسا سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیندے نے۔ کون سیدہ جنہ دی خوشبو نو آقا علیہ السلام سونگ دے نے اور فرما دے نے کہ جدوں مینو جنت دا شوق ہوئے یا میں جنت دی خوشبو سونگنی ہوئے میں اپنی بیٹی دا بوسا لینا۔ کون سیدہ جو مولا کائنات سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ دی زوجہ محترمہ نے۔ کون سیدہ جو اس عظیم ہستی دے ایمان دی وارثہ نے جو کل ایمان ہے۔ کون سیدہ جو حسنین کریمین دی امی ہے۔ کون سیدہ جو نوجوانان جنت دے سرداراں دی ماں ہے۔ کون سیدہ جو جنت دی سردار ہے۔ کون سیدہ جنہ دا استقبال، جنہ دا احترام خود رسول اللہ فرما دے نے۔ کون سیدہ جنہ نو راضی کرن دے واسطے آقا علیہ السلام اپنی کوششاں بروئے کار نہ دینے۔ کون سیدہ جنہ دے واسطے اللہ تعالیٰ جنت دے وچوں جوڑے بھیجدا ہے۔ کون سیدہ جنہ دی شان میں خالق کائنات نے سورہ کوثر دا نزول فرمایا۔ کون سیدہ جو جنتی نوجوانان سردار دی ماں ہے۔ کون سیدہ جنہ دے بیٹیاں دے واسطے خالق کائنات جنت دے وچوں لباس بھیجدا ہے۔ کون سیدہ جس دی رضا رسول اللہ دی رضا ہے، جن دی رضا اللہ دی رضا ہے، اور جس دی ناراضگی رسول اللہ دی ناراضگی ہے، اور جس دی ناراضگی اللہ دی ناراضگی ہے۔ کون سیدہ آیت تطہیر دی وارثہ۔ کون سیدہ آیت مباہلہ دی شان۔ کون سیدہ آیت مودت دی وارث سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دی ایسی شانہ نے، ایسی عظمتہ نے جنہاں نو زبان بیان کرن تو قاصر ہے۔ وہ سیدہ اگر سر سجدے رکھ دے وے رات ختم ہو جائے اور سجدہ ختم نہ ہوئے۔ کون سیدہ جس دا در او در ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز گزر دینے اور فرما دینے السلام علیکہ یا اہل بیت رسول اللہ، اے نبی دے گھر والیو تواڈے تے اللہ دا سلام ہوئے۔ کون سیدہ جنہ دے گھر دا آکے فرشتے بھی احترام کر دے رہے اور جنہ دے گھر داخل ہون دے واسطے
فرشتیاں نو بھی اجازت لینی پیندی ہے۔ او سیدہ جن دی اجازت تو بغیر اسرائیل بھی گھر نہیں آ سکتا، اور او سیدہ جس دا اتنا پردہ کہ جس دے سر تو لے کے پیران دی خاک تک کسے بشر دی نظر نہیں پڑی۔ کون سیدہ جس نے دعا فرمائی اے اللہ میری روح قبض کرن دے واسطے فرشتہ نہ بھیجی بلکہ میری روح نو خود قبض کرنا ہی۔ او سیدہ جو آقا علیہ السلام دے جگر دا ٹکڑا ہے، وہ سیدہ جو آقا علیہ السلام دے واسطے باعث چین ہے۔ کون سیدہ جس نو آقا علیہ السلام نے ام ابی ہادہ لقب عطا فرمایا ہے۔ کون سیدہ جس نو راضی کرن دے واسطے خالق کائنات دا محبوب اپنی کوشش فرماتا ہے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ اہل بیت النبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مرکز نے، اور ایسے دور دے وچ آپ دی ولادت با سعادت ہوئی جس وقت اگر کسی دے گھر بیٹی پیدا ہوندی ہے انہاں دے گھر سوگ پہ جاندہ سی۔ لوگ کہندے سن بیٹیاں تو نسلہ چل دیا نے، ساڑھے گھر بیٹی پیدا نہ ہوئے، لیکن خالق کائنات دے محبوب دے گھر اللہ تعالیٰ نے بیٹی بھیجی، اور خالق کائنات نے جس محبوب نو تمام جہانہ دے واسطے رحمت للعالمین بنایا ہے ان دے واسطے رحمت فاطمہ ہے، کیونکہ فرمایا بیٹا نعمت ہے اور بیٹی اللہ تعالیٰ دی رحمت ہے۔ ساڑھیاں بیٹیاں ساڑھے واسطے رحمت نے، ساڑھے بیٹے ساڑھے واسطے اللہ دیا نعمتہ نے، لیکن آقا علیہ السلام دی بیٹی آقا علیہ السلام دے واسطے رحمت ہے، تو پھر کہنا پڑے گا کہ سیدہ فاطمہ اس عظیم رسول دے واسطے رحمت ہے جو رحمت للعالمین ہے، جو تمام جہانہ دے واسطے رحمت ہے۔ سیدہ فاطمہ انہاں دے واسطے رحمت نے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی عظمت اور شان، حالانکہ آقا علیہ السلام دی 3 بیٹیاں اور بھی ہیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم۔ آقا علیہ السلام دے بیٹے بھی نے جنہ دا 55 جی وصال ہو گیا، لیکن بیٹیاں آقا علیہ السلام دی 3 اور بھی نے، 2 دے وچوں اولاد نہیں ہوئی، ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہاں وچوں اولاد نہیں ہوئی، لیکن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ دے وچوں اولاد بھی ہوئی ہے۔ زیادہ پیار اور زیادہ شان اور زیادہ عظمتہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دیا کیوں نے؟ ایسی وجہ کیا ہے؟ ایسی وجہ خود خالق کائنات محبوب نے بیان فرمائی۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے نے کہ جس وقت میں معراج تے تشریف لے گیا، معراج دی رات آقا علیہ السلام نے جنت دا نظارہ فرمایا، جنت نو ویکھیا، جنت دے وچ آقا علیہ السلام نے ایک سیب عطا کیتا گیا۔ آقا علیہ السلام نے اس سیب نو آپ نے تناول فرما لیا۔ وہ سیب آقا علیہ السلام دے صلب وچ آ کے ٹھہریا، اور آقا علیہ السلام فرماتے نے کہ او سیب جیڑا مینوں جنت وچوں عطا کیتا گیا سی، او سیب سیدہ فاطمہ ہے، یعنی کہ میری بیٹی جنتی پھل ہے۔ اس واسطے ہی تو آقا علیہ السلام فرماتے نے کہ جدوں مینوں جنت دا شوق ہوئے میں اپنی بیٹی نال پیار کرنا، جدوں میرا دل کرے میں جنت دی خوشبو سونگا، اس وقت میں اپنی بیٹی نو سونگنا ہوں، اس واسطے کہ وہ جنت دا پھل ہے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دی کوئی بھی انسان ہے اور اس دی شان نو ویکھن دے واسطے اس دے خاندان نو دیکھنا پیندا ہے، اس دے عزیز و اقارب نو ویکھیا جاندا ہے۔ یہ دنیا دے پہچان ہے انسان دی، اور آپ
وہ عظیم خاتون جنت نے کہ اگر آپ دے باپ نو ویکھیا جاوے تو وہ امام الانبیاء ہے، اگر آپ دے خامد نو ویکھیا جاوے وہ امام الاولیاء ہے، تاجدار حل عطا ہے، مولا مشکل کشا ہے، اگر آپ دے بیٹیاں نو ویکھیا جاوے تو وہ حسنین کریمین نے، نوجوانان جنت دے سردار نے، یعنی کہ کسے بھی رشتے نو ویکھیا جاوے ایسے رشتے نے، ایسے مضبوط رشتے نے، ایسے کامل اور اکمل رشتے نے، ایسے اعلیٰ رشتے نے کہ جنہ دے رشتیاں ورگا رشتہ پوری کائنات چ نہیں مل سکتا۔ اس واسطے جو عظمت اور شان خلق کائنات نے سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا نو عطا فرمائی ہے، وہ کائنات دی کسے عورت نو نہیں مل سکی۔ اور آپ دی ماں نو ویکھیا جاوے تو آپ دی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جنہاں نو آقا علیہ السلام نے جدو پوری کائنات دیاں، پوری دنیا دیاں جو افضل ترین عورتاں نے انہاں دا آپ نے ذکر فرمایا، انہاں 4 خاتون دے وچ آپ نے شامل فرمایا ہے۔ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی عظمت اور شان ایک اپنی ہے، آپ وہ خاتون نے جنہاں نو اللہ سلام بھیجدا ہے، یعنی کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا آپ دی ماں وہ عظیم ماں ہے کہ جنہاں نو اللہ سلام بھیجدا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے اور آپ آقا علیہ السلام دے واسطے کھانا لے کے آ رہی ہیں سن۔ جبریل آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سیدہ دوڑے واسطے کوئی چیز کھان نو لا رہی نے، جدوے دوڑے کول آن انہاں نو کہیا جے اللہ دوانو سلام بھیجدا ہے۔ اور جس وقت پھر آپ دے وصال دا وقت آیا ہے تو آپ نے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی میرے قریب بیٹھو کہ تاکہ آپ دی طبیعت ناساز سی۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے عرض کی تھی کہ حضور میری طبیعت بہت تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سیدہ پریشان نہ ہو، آپ نے جدا ہون دا وقت آ گیا ہے، دوڑا دنیا تو جان دا وقت آ گیا ہے۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرما دے کہ حضور تسی میرے سامنے بیٹھ جاؤ تاکہ جیڑے میرے کول وقت بچیا ہے اس دے وچ میں تہاڈی زیارت کر سکاں۔ اور پھر عرض کر دیا کہ حضور ایک گل کرنی ہے لیکن تواڈے نال کرن لگا مینوں شرم آندی ہے، میں اپنی بیٹی دے نال کراں گی۔ آقا علیہ السلام آپ دے سرانے بیٹھے نے، آپ تھوڑا یا دور تشریف لے گئے اور آپ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ نو فرمایا کہ بیٹا اپنے باپ نو کہو کہ جڑی چادر تساں فرما دے ہو پہن دے ہو جس وقت وہی نازل ہوندی ہے وہ چادر مینوں بطور کفن عطا کر دو۔ آقا علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک اتارے اور اپنی بیٹی نو عطا فرمایا کہ جاؤ اپنی ماں نو پیش کر دے ہو۔ آپ چادر لے کے آ رہی نے، جبریل فوراً نازل ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبوب تسی اپنی چادر اپنے کول رکھو، سیدہ خدیجہ الکبریٰ نو کفن میں خود عطا کراں گا۔ اتنی عظمت اور شان والی آپ دی والدہ محترمہ ہے۔ اور جس وقت آپ اپنی والدہ محترمہ دے بطحان اطہر میں تشریف لائیاں نے، آپ دی والدہ محترمہ ارشاد فرما دیا نے مینوں جنت دیاں خوشبو آندیاں نے۔ اور جنی دیر تک سیدہ فاطمہ آپ فرما دیا نے کہ میرے پیٹ وچ رہیاں نے اونی دیر مینوں خوشبو آندیاں رہیاں نے، مسلسل جنت دی خوشبو آندی رہی ہے۔ اور جس وقت آپ دی ولادت کا وقت آیا ہے چونکہ اعلان نبوت ہو چکیا سی، آپ فرمادیاں نے آپ نے قریش دی عورتاں نو پیغام بھیجیا ضرورت ہوندی ہے کہ جس وقت بچے دی ولادت کا وقت ہے ساتھ کوئی عورتاں ہون۔ جس وقت آپ نے پیغام بھیجیا تو قریشی عورتاں نے انکار کر دیتا، انہاں کہا کہ تساں ساڈا ساتھ نہیں دیتا، تساں آقا علیہ السلام دے نال ہو گئیاں، تسی اپنی جائیداد اپنا مال اپنی دولت سب کچھ محمد دے نام کر دیتا ہے، لہذا
محمد دے نال ساڈی نہیں بنتی، اس واسطے اسی تواڈے کول نہیں آواںگیاں۔ آپ پریشان ہوئیاں نے، آپ فرماندیاں نے میں اچانک ویکھیا کہ 4 عورتاں نمودار ہوئیاں نے، گندمی رنگ نے انہاں دے، اور قریشی عورتاں دی طرح انہاں دے لب و لہجے وچ گفتگو کردیاں نے، اور وہ تشریف لائیاں نے۔ جس وقت میں انہاں نے ویکھیا میں تھوڑی جی غم زدہ ہوئی ہاں کہ پتہ نہیں یہ کون آ گئیاں نے۔ انہاں نے مینوں تسلی دیتی کہ اے سیدہ پریشان نہ ہو، فرمایا کہ ایک سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا نے، فرمایا دوسری سیدہ مریم نے، اور تیسری حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بہن ہے، اور چوتھی سیدہ آسیہ نے۔ وہ عورتاں، وہ عظیم عورتاں جیڑی کائنات دی عظیم عورتاں نے، وہ تشریف لے آئیاں نے۔ آپ فرمادیاں نے ایک عورت میرے سرانے کھڑی ہو گئی ہے، ایک عورت میری پواندی لے کھڑی ہو گئی ہے، ایک سجی سائڈ دے کھبی سائڈ دے، اور سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا دی ولادت باسعادت ہو گئی ہے۔ اور جس وقت آپ دی ولادت ہوئی ہے، آپ دی والدہ محترمہ فرمادیاں نے کہ ایک نور نکلیا ہے، کیونکہ سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا نور نے، آپ جنتی پھل نے، اور آپ کا نام فاطمہ اس واسطے رکھیا گیا کہ کائنات دی عورتاں والی کوئی صفت انہاں وچ نہیں پائی جاتی۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی ساری زندگی وچ ایک نماز نہیں چھوڑی۔ عورتاں دیا نمازاں دا وقفہ ہوتا ہے، چھٹ جاندیاں نے، لیکن سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا آپ وچ ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی جیڑی عام عورتاں وچ پائی جاندیاں نے۔ آپ نے اگر آپ کے گھر بیٹا پیدا ہویا ہے، ایک گھڑی بیٹا پیدا ہویا ہے، دوسری گھڑی آپ پاک ہو گئی نے، اگلی نماز آپ نے ادا فرمائی ہے۔ اس واسطے تو آپ نے فاطمہ آکھیا جاتا ہے، اس واسطے ہی آپ نے بطول آکھیا جاتا ہے۔ اور زہرا کہتے نے کلی نو، اور کلی چمکتی ہے، روشن ہوندی ہے، اور کلی خوشبودار ہوندی ہے، اور کلی دا مطلب یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا جنت دی کلی نے۔ اور سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا جس وقت آپ نے دنیا سے تشریف لائیاں نے، یہ نہیں کہ آپ نے مشکلات نہیں ویکھیاں، آپ نے مصائب نہیں آئے، آپ نے بہت کچھ ویکھیا ہے۔ ابتدائی اسلام ہے، کفار و مشرکین دی ہزار ثانیاں، انہاں دی پریشانیاں، انہاں دے ظلم و ستم مسلمانہ دے نال، آقا علیہ السلام دے نال، انہاں ساریاں دا آپ نے مقابلہ فرمایا ہے۔ اور آپ نے بچپن تو ہی مصائب دا سامنا کرنا سیکھیا ہے کہ مدارج نبوت بڑا مشہور واقعہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید سورہ علق دے وچ بھی اس دا ذکر آیا ہے کہ ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا میرے حبیب تسا اس بندے نو نہیں ویکھیا جیڑا منع کرتا ہے اللہ دے بندے نو جدوں نماز پڑھدا پیا ہوئے۔ اس واقعے دا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام بیت اللہ شریف وچ نماز پہ پڑھدے نے، جدو آقا علیہ السلام نے آ کے نماز شروع فرمائے، قریش مکہ ایک جگہ تے بیٹھے نے، آقا علیہ السلام نو ویکھیا، ایک دوسرے نو کہندے نے ویکھ محمد نماز پہ پڑھدا آئی، دل وچ سوچ دے رہے انہاں نو تکلیف دیتی جائے، انہاں نو اذیت پہنچائی جائے، انہاں نو کسے بھی طرح نماز پڑھن تو روکیا جاوے۔ ایک دوسرے نو اشارہ کردے نے، ایک دوسرے نو کہندے نے ویکھ محمد نماز پیا پڑھدا ہے، مدارج نبوت وچ موجود ہے، آقا علیہ السلام نماز پہ پڑھدے نے۔ کافراں نے آکھیا، کہندے نے کیڑا بندہ اج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے آ کے اجڑی پھینک دے وے، انہوں انعام دیتا جائے گا، جڑا انہاں نو نماز پڑھدیاں تکلیف دے وے انہوں انعام دیتا جائے گا۔ ایک کافر گیا ہے، جا کے اونٹ دی اجڑی اٹھا لایا، آقا علیہ السلام آپ نے سر سجدے رکھیا، انہیں
اوجڑی لا کے آقا علیہ السلام دے سر مبارک تے ڈال دیتے آقا علیہ السلام دے اوپر بدن ڈالے آ گیا آقا علیہ السلام مسلسل سجدہ ریز نے آپ نے اپنا سر مبارک سجدیوں نہیں اٹھایا کافی وقت گزر گیا قریش مکہ ہستے پہنے مزاق پہ کر دینے اور تالیاں بجا دے پہنے بے کساں کہ میں محمد عربی نو تکلیف دیتی ہے کہ میں اسا نماز پڑھن تو رو کے آئے خالق کائنات نے انہا ذکر قرآن پاک جو فرمایا ارائیت الذی انہا عبدال اذا صلی اے میرے حبیب تسائیں اس بندے نو نہیں ویکھیا جڑا اللہ دے بندے نو نماز پڑھن تو روکدا پیا اے آقا علیہ السلام دا سر سجدے آقا علیہ السلام دی گردن وچ اوجڑی ڈال دتی گئے آقا علیہ السلام نے سر سجدیوں نہیں اٹھایا کفار و مشرکین مزاق پہ کر دینے تالیاں پہ بجا دینے خوشیاں پہ کر دینے کسے نے جا کے سیدہ فاطمہ نو دسیا تہاڈا باپ سجدہ ریز ہے انہاں دی گردن مبارک جو کسے نے اوجڑی ڈال دیتے اور کافر خوش پہ ہوندے نے آپ دوڑ کے آئیاں نے نالے کافران برا بھلا پیاں کہندیاں نے نالے اپنے باپ دی گردن وچوں اوجڑے اتار کے دور پھینکیے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ آقا علیہ السلام دے گھر آپ نے بچپن گزاریا آقا علیہ السلام دی تربیت یافتہ نے جنہ دی والدہ محترمہ بچپن چے دنیا تو چلی گئی ہے آقا علیہ السلام نے باپ دا پیار بھی دیتا آقا علیہ السلام نے ماں دا پیار بھی دیتا ہے آقا علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دنال انہا پیار کر دینے انہا احترام کر دینے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرما دیا نے میں آقا علیہ السلام دی طرح گفتگو وچ بول چال وچ گفتار وچ چلن پھرن وچ سیدہ فاطمہ تو علاوہ کسے نو آقا علیہ السلام دی طرح نہیں ویکھیا اور آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ سیدہ فاطمہ دا مقام کیے عظمت کیے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے سیدہ فاطمہ آپ تشریف لائیاں نے آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے نے آقا علیہ السلام آپ کھڑے ہو جاندے نے کھڑے ہو کے استقبال فرمایا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دے سر مبارک دا بوسہ فرمایا اور اپنی مسند تے بٹھا دینے کائنات نو پیغام پہ دین دینے اے کائنات والیو جڑی میری بیٹی سیدہ فاطمہ ہے ان دا مقام اے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے جنہیں انو ناراض کیتا انہیں مینو ناراض کیتا اور جنہیں مینو ناراض کیتا انہیں اللہ نو ناراض کیتا پتا چلیا جنہیں سیدہ فاطمہ نو ناراض کیتا اندے تے اللہ بھی ناراض اندے تے اللہ دا رسول بھی ناراض اور جندے تے سیدہ خوش ہو گئیاں اندے تے اللہ بھی خوش ہے اللہ دا رسول بھی خوش ہے ایک دفعہ آقا علیہ السلام دی بارگاہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کوئی شکوہ لے کے آئیاں آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ یا بنیتا اے میری بیٹی اللہ تردینا انکی سیدات نساء العالمین
اے میری بیٹی کیا تو اس گل تے خوش نہیں ہے کہ تو تمام کائنات دی عورتاں دی سردار ہے؟ انداز بیان ویکھو کہ خالق کائنات اگر اسی ایک پورے نظام میں ویکھیے تو اللہ تعالیٰ اس نو راضی کرنا سب تو بڑی کامیابی ہے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ میرے تے راضی ہو جائے، اور پوری کائنات اگر اللہ کسے نو راضی کرنا چاہتا ہے تو وہ آقا علیہ السلام دی ذات ہے، یعنی کہ ساری کائنات اللہ نو راضی کر رہی ہے، اور اگر اللہ کسے نو راضی کرنا چاہتا ہے وہ اندہ محبوب ہے، اور اگر آقا علیہ السلام کسے نو راضی کرنا چاہتے نے وہ سیدہ فاطمہ ہے۔ کیا عظمت اور کیا شان ہے! اور سارے کافران نے منافقہ نے یہ گل کی تھی کہ آقا علیہ السلام دی نسل نہیں ہوئے گی، آقا علیہ السلام دا خاندان نہیں ہوئے گا۔ خلق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب میں تینوں کوثر عطا کیتا ہے۔ اب وہ کوثر کیا ہے؟ کوثر دیا کئی تفسیرہ نے، کسی نے کہا کہ کوثر تو مراد حوض کوثر ہے، کسی نے کہا کہ کوثر تو مراد خیر کثیر ہے، کوثر تو مراد آقا علیہ السلام دی آل ہے۔ اور اس گل تے تمام علماء کرام متفق نے کہ کوثر تو مراد آقا علیہ السلام دا خاندان ہے، اور اس گل دی دلیل سورہ کوثر دی تیسری آیت ہے کہ کیونکہ وہ کہندے سن کہ انہاں دی نسل نہیں ہوئے گی۔ اب تر دا معنی ہوندا ہے نسل کٹا، عربی دے وچ اب تر، اردو وچ نسل کٹا، اور پنجابی وچ جن دی اولاد نہ ہوئے اسی اس نو کی کہنے ہیں، سب نو اس دا پتہ ہے کہ ان دے کول اولاد نہیں۔ اردو وچ اس نو کہندے نے نسل کٹا، اور عربی دے وچ اس نو اب تر آکھیا جاندا ہے۔ لوگاں نے کہا کہ اے جڑے آقا علیہ السلام نے نا اے اب تر جان گے، انہاں دا خاندان نہیں ہوئے گا، انہاں دی نسل نہیں ہوئے گی۔ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب میں تینوں کوثر عطا کیتا ہے، پاس تسی نماز پڑھو، تسی قربانی کرو، اور جڑا تہاڈا دشمن ہے وہ نسل کٹا ہوئے گا، کہ جو تہاڈا دشمن ہے ان دی نسل نہیں ہوئے گی، لیکن اے میرے حبیب تیری نسل اینی ہوئے گی کائنات دی ہر جگہ دے سادات موجود ہون گے، اور تمام سادات دی ماں وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے۔ تو یعنی کہ سورہ کوثر دی جو سب تو پہلی مصداق نے وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے، کہ خالق کائنات نے فرمایا کہ میرے حبیب میں تانوں کوثر عطا کیتا ہے، کہ تانوں میں بیٹی عطا کیتی ہے، اور وہ بیٹی جنتی پھل ہے، وہ نور ہے، اور اس بیٹی وچوں اتنی تیری اولاد ہوئے گی کہ کائنات اگر ختم کرنا چاہے گی پھر بھی نہیں ختم ہو سکتی۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ دی عظمت اور شان خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے حبیب تسی ارشاد فرماؤ کہ میں تانوں جو تبلیغ رسالت فرمائی ہے، جو کچھ میں تانوں عطا کیتا ہے، ان دے میں تہاڈے کولوں کوئی اجر نہیں منگدا، مگر تساں میری بیٹی فاطمہ دے نال پیار کرنا ہے۔ مودتا فی القربہ، عام اسی اس طرح کہنے ہیں کہ میرے قربہ دے نال پیار کرنا ہے۔ ایک پیار ہے اور اس کے واسطے محبت کا لفظ آتا ہے، عربی دے وچ لفظ محبت بھی ہے اور عربی دے وچ لفظ مودت بھی ہے۔ محبت کا معنی بھی پیار ہوتا ہے، مودت کا معنی بھی پیار ہوتا ہے، لیکن محبت اور مودت دے وچ فرق کیا ہے؟ کہ محبت ہوتی ہے کہ کسی نو پیار کرنا
اور اینا پیار کرنا کہ اگر وہ چیز نہ ملے تو بندے دا گزارا ہو جائے، گزارا ہو جائے، پیاری ہے لیکن اگر وہ حاصل نہیں ہوتی تو انسان دا گزارا ہو جائے۔ جس طرح ایک بندہ چاہتا ہے کہ میرے کو گڈی ہوئے، انہوں گاڑی دے نال پیار ہے، محبت ہے، لیکن اگر گڈی نہیں ملے گی تو وہ جیندہ رہے گا، اس کو کچھ ہوئے گا نہیں۔ ایک بندہ چاہتا ہے کہ میرے کو بہت اچھی کوٹھی ہوئے، اس کو کوٹھی نہیں ملتی، وہ مرے گا نہیں، اس کا گزارا ہو جائے گا۔ ایک مثال ہے کہ محبت ہوتی ہے کہ ایسی چیز نال پیار کے جیڑی اگر مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو گزارا ہو جائے، لیکن مودت وہ چیز ہوتی ہے کہ تانوں دے نال ٹوٹ کے پیار کرنا پوے۔ اگر وہ تواڈے کول نہ ہوئے تو انسان جی ہی نہ سکے۔ اور ان کی مثال علماء کرام نے اس طرح بیان فرمائی ہے کہ جی میں مچھلی اور پانی دا پیار ہے، مچھلی اور پانی دا آپس میں جو رشتہ ہے وہ مودت دا رشتہ ہے کہ اگر مچھلی پانی میں موجود ہے تو وہ زندہ ہے، اور اگر اس پانی میں نکال لیا جاوے تو وہ مردہ ہے۔ اس واسطے فرمایا کہ جو مودت دا لفظ ہے وہ ہے کہ اگر تیرے کول آقا علیہ السلام دی آل دا پیار ہے تو ایمان زندہ ہے، اگر پیار ختم ہو جائے تو ایمان مردہ ہو گیا۔ یعنی کہ ایک کسوٹی ہے کہ تواڈے وچوں یہ پیار ختم نہیں ہونا چاہیے۔ مودت کا لفظ آگے پھر قربا، قربا، اگر اسی اس لفظ سے غور کریے تو اے واحد مؤنث دا صیغہ ہے۔ ویسے تو اسی قربا تو ویسے بیان نہیں کیتا جاتا ہے کہ میرے قربا دے نال، رشتہ داراں دے نال، قریبیاں دے نال پیار کرو، لیکن قربا دا جڑا لفظ ہے اندہ جو سیغے دے اعتبار دے معنی ہے، اے دا معنی ہے کہ وہ ایک عورت، وہ ایک عورت، اون دے نال مودت کرو، اور او کیڑی عورت ہے؟ وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے، اور آپ دی نسبت دے نال پھر تمام آقا علیہ السلام دے اہل بیت اطہار نے۔ اس طرح جو تو مباہلہ دا وقت آیا ہے، اس وقت بھی جو آیت مباہلہ ہے وہ بھی آپ دی شان اور عظمت نو بیان کرتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں عیسائی کسی گل تے نہیں آ رہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، خلق کائنات نے فرمایا کہ محبوب تسی انہوں نے فرماؤ کہ پھر تسی ساڑھے نال مبالہ کر لو کہ تسی اپنے بیٹے لے آو، اسی اپنے لے آنے ہاں، تسی اپنی عورتاں لے آو، اسی اپنیاں لے آنے ہاں، اور تسی بھی آ جاؤ، اسی بھی آ جانے ہاں، اور آپ مل کے دعا کرنے ہیں اللہ جو جھوٹا ہے ان دے لعنت کر دے۔ پتہ چل جائے گا سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ آقا علیہ السلام یہ تو نکلے نے تو آقا علیہ السلام صرف 5 افراد اس معاہلے دے واسطے نکلے نے۔ آقا علیہ السلام نے، اور آپ دے نال ایک روایت ہے کہ آپ نے حضرت امام حسین کو اٹھایا ہوا ہے، اور دوسری ہے کہ سجی سائڈ تے امام حسن نے، کھبی سائڈ تے امام حسین نے، اور آپ دے پیچھے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے، اور انہاں دے پیچھے مولا علی نے۔ ایک قافلہ بالکل سادہ جا جس وقت نکلے نے، لوگ سوچتے سن کہ شاید بڑی شان دے نال، بڑی شوکت دے نال، بڑے بن ٹھن کے آن گے، پتہ نہیں کنیاں فوجاں لے کے آن گے۔ جدو آقا علیہ السلام مختصر جا قافلہ لے کے چلے نے، عیسائیاں نے ویکھیا، انہاں دا وڈا کہندا ہے کہ اگر آج انہاں نے بد دعا کر دیتی تو دنیا تے ایک عیسائی نہیں رہے گا، اس واسطے سچے جے انہاں دے نال مباہلہ نہ کرو۔ اے آیت مباہلہ بھی ان عظیم ہستیاں دی شان نو بیان فرما رہی ہے۔ اور پھر آیت تطہیر کہ خلق کائنات نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کیا میرے حبیب میں تیرے گھر والوں نو پاک فرمانا چاہنا ہوں، ایویں کہ جی میں پاک کرن دا حق ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ، پوچھا گیا کہ حضور دوڑے اہل بیت کون نے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میری بیٹی فاطمہ ہے، وہ میرے حسنین کریمین بیٹے نے، اور فرمایا کہ وہ علی ہے، کہ اے وہ نے کہ جنہ دے واسطے خلق کائنات نے آیت تطہیر نازل فرمائی ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آقا علیہ السلام دی لاڈلی
آقا علیہ السلام دی سب تو پیاری بیٹی نے، اور آقا علیہ السلام نے خود آپ دی تربیت فرمائی ہے، خود آپ نے پالیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ابتدائے اسلام دیاں تمام تنگیاں برداشت فرمائیاں نے، انہاں دا مقابلہ فرمایا ہے، اور دونوں سب نے پتہ ہے کہ آقا علیہ السلام دے گھر وچ کئی دن چولہا گرم نہیں ہوندا سی، لیکن کدے کسے سنیا ہوئے کہ سیدہ فاطمہ نے کوئی شکوہ کیتا ہے، کوئی ایسی گال کیتی ہے کہ حضور میری خواہش ہے پوری کر دیو؟ یہی سنا گے کہ اگر سیدہ فاطمہ نے سر سجدے رکھیا ہے، رات ختم ہو گئی ہے، سجدہ ختم نہیں ہویا، اور دعا کر دیا نے اے اللہ یہ چھوٹی جی رات بنا دیتی ہے، ایک تو ایسی رات بنا دے کہ میں رج کے سجدہ کر لواں۔ اور انہوں کا ذکر خلق کائنات نے فرمایا ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ لوگ نے کہ جڑے اپنی راتاں سجدے اور قیام وچ گزار دیندے نے۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ اتنی عبادت گزار نے، گرمی دا موسم ہے تو آپ نفلی روزے رکھ دیاں نے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دفعہ گزرے تو ویکھیا کہ آپ آرام فرما رہی ہیں اور چکی خود چل رہی ہے، حسنین کریمین دا جھولا بھی جھلایا جا رہا ہے۔ آپ نے ویکھیا سکتہ تاری ہو گیا اور فوراً آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں حضور میں ایک عجیب منظر ویکھیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کی ویکھیا ہی؟ فرمایا کہ میں ویکھیا ہے کہ سجدہ آرام فرما دیا پئیاں نے، چکی چل رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے اور جھولا جھل رہا ہے حسنین کریمین دا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تینوں نہیں پتا گرمی ہے، میری بیٹی نے نفلی روزہ رکھیا ہے، اللہ نے فرشتے بھیج دیتے نے تاکہ وہ آٹا بھی پی جان اور حسنین کریمین دا جھولا بھی جھلا جان۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی رحمت اور شان ہی ہے کہ آپ نے منت مان لئی کہ اللہ اگر تو میرے بیٹے نو شفا عطا کر دے اسی روزہ رکھاں گے۔ اللہ نے شفا عطا کر دیتی ہے، روزے رکھے نے پہلا دن آیا ہے، فقیر آ گیا، کہندا ہے کہ میں مسکین آ مینوں کھانا کھلا دیو، ساریاں روٹیاں اس نے دے دیتی ہیں، خود پانی نہ روزہ رکھ لے، 3 روزے رکھنے سن، منت سی، پانی نہ روزہ افطار کر لیا، پھر پانی نہ رکھ بھی لیا ہے، دوسرا روزہ پھر آیا ہے، دروازہ جس وقت افطاری دا وقت آیا این اس وقت فرشتہ آ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کون ہے؟ عرض کرتا ہے میں یتیم ہاں، مینوں کھانا کھلا دیو، ساریاں اٹھائیاں نے اس نے دے دیتیاں نے، خود پانی نہ روزہ رکھیا ہے، پانی نال افطار فرما لیا ہے، تیسرا روزہ افطاری دا وقت آ گیا، پھر آپ نے جس وقت افطاری دا وقت آیا ہے دروازہ پھر کھڑکیا ہے، فرمایا کون ہے؟ کہندا ہے میں کہتی ہاں مینوں کھانا دے دیو، جڑا پیا ہے اس کو اٹھا کے دے دیتا ہے۔ جدو تیسرا دن گزریا ہے او یتیم مسکین قیدی کھانا لے کے جاتا رہا ہے، اور جس وقت 3 روزے مکمل ہو گئے نے، مولا علی آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نے اس خواہش دے نال کہ آقا علیہ السلام ساڈے تو واقف نے، ساڈے حال تو جدو آپ تشریف لے گئے نے، آقا علیہ السلام نے فرمایا علی تینوں مبارک ہوئے تواڈے روزے قبول ہو گئے نے، اور فرمایا کہ او جڑا تواڈے کول آ کے سائل بن کے، یتیم بن کے، مسکین بن کے، اسیر بن کے روٹیاں منگتا رہے وہ جبریل سی۔ عظمت زہرا نو ویکھنا ہوئے تو سیدہ زہرا دا گھر او گھر ہے، آپ دا در او در ہے جس در تے جبریل یتیم بن کے، مسکین بن کے، اسیر بن کے کھانا منگتا رہتا ہے، اور بلا اجازت فرشتے بھی نہیں آ سکتے، اسرائیل بھی نہیں آ سکتا۔ اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ دے بیٹے اگر سوال کر دین کہ عید ہے سارے نوے کپڑے پہنتے پہنے سانو بھی ملنے چاہیے نے، اور سیدہ فاطمہ سار سجدے رکھ دے اللہ تعالیٰ جنت دے وچوں لباس بھیج دیتا ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا
آپ کی کرامات کا ایک بہت بڑا باب ہے. کافرہ دی عورتاں نے ارادہ کیتا کہ آقا علیہ السلام بڑے غریب نے تو انہاں دی بیٹی کو کوئی لباس بھی کوئی نہیں اچھا، کوئی لباس انہاں کو اچھا نہیں ہے، دعوت شادی ہے، انہاں نے بلانے ہاں سارے دے اعلیٰ لباس ہون گے، انہاں دا لباس بہت ہی ناقص ہوئے گا، اسی انہاں دا مذاق اڑاواں گے. آقا علیہ السلام دی بیٹی آپ نے دعوت قبول فرما لی. یہ تو جان لگے نے دو روایتاں نے. پہلی روایت ہے کہ خالق کائنات نے جنت دے وچوں آپ دے واسطے لباس بھیج دیتا ہے، اور دوسری یہ ہے کہ آپ نے وہی لباس پہنے ہے، لیکن جس وقت آپ تشریف لے گئیاں نے محفل وچ اس لباس نو اللہ نے اینا حسن عطا کیتا ہے، اتنا نور نکلتا ہے کہ اونا دی آنکھاں چندہا گئیاں نے، حیران پریشان ہو گئیاں نے. کہہ دیا نے کہ فاطمہ سوٹ کتھوں لے آئی؟ فرمایا اے مینو اللہ نے عطا کیتا ہے، اور اس کی برکت ہے کہ وہ ساریاں مسلمان ہو گئیاں نے. سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا، آپ دی عظمت اور شان اور آپ دا مقام، آپ دی عزت، آپ دا احترام، خالق کائنات دی صاحبزادی، اگر انہاں دی شان میں ویکھیا جائے، انہاں دی عظمت میں ویکھیا جائے تو ایک الگ باب ہے. اور اگر تسی عمر دے اعتبار دے نال ایک چھوٹا جا ایک غور کرو اپنی نظر وچ کہ 14 سال دی عمر ہے، 1-2 سال دی عمر ہے تو والدہ دنیا تو چلے گئے نے. پھر جو اسلام دے آغاز سختیاں نے وہ ساریاں برداشت فرمائیاں نے، اور اس تو بعد 14 سال دی عمر ہے جس وقت آپ کا نکاح ہویا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے عطا کیتے نے. ایک بیٹے حسنین کریمین دی جو عمرہ دا تقریباً 6-7 ماہ دا وقفہ ہے، زیادہ نہیں ہے، فوراً ہی بیٹے پیدا ہوئے نے. اس تو بعد آقا علیہ السلام دا وصال ہو گیا ہے. وصال 24 سال دی عمر ہے جس وقت آپ دا وصال ہویا ہے، یعنی کہ اتنی کوئی زیادہ عمر آپ نے دنیا تے نہیں گزاری، لیکن اس دوران اتنی عظمت اور شان ہون دے باوجود گھر دی چکی آپ خود چلا دیا نے، اپنے بیٹیاں دا خیال خود رکھ دیا نے، انہاں دا لباس، گھر دی صفائی سارے کام خود کر دیا نے. اور پردہ آپ دا اتنا ہے کہ جس وقت آپ چل دیا نے تو آپ دی چادر پردے والی زمین دے نال لگ دی ہے. آپ نے سبق دیتا ہے ساڑی بیٹیاں نو، ساڑیاں ماواں نو، ساڑیاں بہناں نو کہ میں نبی دی بیٹی ہو کے گھر دے کام بھی کیتے نے، اپنے باپ نال پیار بھی کیتا ہے، اپنے خامن دی اطاعت بھی کیتی ہے، اپنے بیٹیاں دا خیال بھی رکھیا ہے، اپنے گھر دے کام بھی کیتے نے. تو ایک کہنا کہ گھر دا کام ساڑے واسطے نہیں، یا خامن دی خدمت کرنا ساڑے واسطے نہیں، یا کہ اسی پردہ نہیں کرنا، اے ساریاں چیزاں انہاں دا تعلق اسلام دے نال نہیں ہے. اور اگر اسی مسلمان ہاں تو سانو وہ ساریاں چیزاں اپنانیاں پین گیاں جو ساڑے نبی دی بیٹی نے اپنائیاں نے. دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین.